But Mr. President, if we look at today's generation, we must ask, are we really Iqbal Shaheen? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले. If we remain faithful to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, everything in the universe belongs to us. इकबाल के नजदीक खुदी का मतलब गरूर नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी, यकीन की ताकत और किरदार की बुलंदी है. Dr. Allama Muhammad Iqbal calls us to live with love, forgive the mistakes of others. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक भी होंगे. तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने प्यारे स्कूल गवर्नमेंट कंपनी एचएम मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद फैसलाबाद की क्लास 7th इकबाल में. तो हम सब क्लास फेलोज हैं और हम सब 7th इकबाल में पढ़ते हैं. आज हम सब बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारे स्कूल में 7th इकबाल की क्लास के इंचार्ज साहिब ने तकरीर का मुकाबला रखा है जिनमें हम सारे बच्चों ने हिस्सा लिया और हम सारे स्टूडेंट्स ने बड़े जोशो खरोश से इस तकरीर को तैयार की है. तो कुछ ही देर बाद हमारा स्कूल लगने लगा है और स्कूल लगने के बाद इंशाल्लाह हमारा स्पीच का मुकाबला होगा. तो अब आपको हम स्पीच के दौरान ही मिलते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज साथियों. तो जैसा कि आपको पता है नवंबर का महीना चल रहा है, तो इकबाल डे के हवाले से हमने तकरीर का मुकाबला रखा है. ये तकरीर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इंग्लिश और उर्दू. सबसे पहले हम उर्दू तकरीर वाले बच्चों को बुलाएंगे. सबसे पहले नंबर पे मोहम्मद हबीब अहमद आए और अपनी तकरीर सुनाएं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक फलसफा नहीं बल्कि एक जिंदा एहसास है, एक रोशनी जो ईमान, गैरत और इश्क़ मुस्तफ़ा से पैदा होती है. ये वो पैगाम है जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमें दिया, फ़लसफ़ा खुदी. इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. जनाब सदर, ये वो पैगाम है जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमें दिया. इकबाल के नज़दीक खुदी का मतलब गुरूर नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी, यकीन की ताकत और किरदार की बुलंदी है. लेकिन अफसोस, आज की नस्ल इकबाल के इस पैगाम से दूर जा चुकी है. आज के नौजवान का ख्वाब मोबाइल की स्क्रीनों में कैद है. इकबाल का शाहीन जो कभी आसमानों में परवाज करता था वो आज जमीन पर भटक रहा है. इकबाल का फलसफा सिर्फ खुदी तक महदूद नहीं, इसकी बुनियाद इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है. इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोग कलम तेरे हैं. ये शेर सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ईमान की रूह है. यही इश्क इंसान को बंदगी से बादशाही तक ले जाता है और यही इश्क इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर देता है. अगर आज की नौजवान नस्ल इकबाल के इस पैगाम को समझ ले तो यकीन जानो यही नस्ल दुनिया को फिर से बदल सकती है. आए आज वादा करें कि हम इकबाल के शाहीन बनेंगे, ऐसे शाहीन जो ईमान वाले, किरदार वाले और इश्क़ मुस्तफ़ा से सरशार होंगे. तो अब मैं मोहम्मद अली को दावत देता हूँ, वो स्टेज पर आए और अपनी तकरीर करें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरे अजीज साथी, आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक फलसफा नहीं बल्कि एक जिंदा एहसास है, एक रोशनी जो ईमान, गैरत और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा होती है. ये वो पैगाम है जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमें दिया, फलसफा खुदी. इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. ये वो मुकाम है जब इंसान अपनी खुदी को पहचान लेता है, अपनी असल, अपने रब, अपने मकसद को जान लेता है. इकबाल के नज़दीक खुदी का मतलब गुरूर नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी, यकीन की ताकत और किरदार की बुलंदी है. लेकिन अफसोस, आज की ये नस्ल इकबाल के इस पैगाम से दूर जा चुकी है. इकबाल के ख्वाब मोबाइल की स्क्रीनों में कैद है. इकबाल का शहीन जो आसमानों पर परवाज करता था वो आज जमीन पर भटक रहा है. इकबाल ने कहा था, तू शहीन है परवाज है काम तेरा, तू शहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है
مگر آج کا نوجوان اپنی اڑان بھول چکا ہے. اس کے دل میں وہ طرف، وہ غیرت اور وہ ایمان باقی نہیں رہا جو اقبال کے شہین کا وصف تھا. میرے عزیزو، اقبال کا فلسفہ صرف خودی تک محدود نہیں بلکہ اس کی بنیاد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. اقبال کا فلسفہ بس خودی تک محدود نہیں بلکہ اس کی بنیاد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. یہ عشق ہمیں خودی کی قوت دیتا ہے اور یہ عشق ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے. آج نوجوان نسل اگر آج اقبال کے اس فلسفہ کو سمجھ لے اور اسے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور کر لے تو یقین جانو یہ نوجوان نسل دنیا کو دوبارہ سے بدل سکتی ہے. آؤ آج وعدہ کرے کہ ہم اقبال کے شہین بنیں گے، ایسے شہین جو ایمان والے ہو، کردار والے ہو اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو. آؤ اٹھو، اپنی خودی کو جگاؤ اور اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ روشن کرو. یہ ہے اقبال کا خواب، خودی کی پہچان ایمان کی روشنی، خودی کی پہچان ایمان کی روشنی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب میں دعوت دیتا ہوں محمد رافع کو کہ وہ ڈائس پر آ کر اپنی تقریر سنائیں. جناب صدر، محترم استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک فلسفہ نہیں، ایک زندہ احساس ہے، ایک روشنی جو ایمان، غیرت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوتی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو علامہ محمد اقبال نے ہمیں دیا، فلسفہ خودی. اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جناب صدر، یہ وہ مقام ہے جب انسان اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے، اپنی اصل، اپنے رب اور اپنے مقصد کو بیان لیتا ہے. اقبال کے دید خودی کا مطلب نور نہیں بلکہ ایمان کی پختگی، یقین کی طاقت اور کردار بلندی ہے. لیکن افسوس آج کی نسل اقبال کے اس پیغام سے دور جا چکی ہے. نوجوانوں کے خواب موبائل کی سکرینوں میں قید ہیں. اقبال کا شہین جو آسمانوں میں پرواز کرتا تھا وہ آج زمین پہ بھٹک رہا ہے. اقبال نے کیا خوب کہا ہے، تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. مگر آج کا نوجوان اپنی اڑان بھول چکا ہے. اس کے دل میں وہ طرف، وہ غیرت، وہ ایمان باقی نہیں رہا جو اقبال کے شہین کا وصف تھا. میرے عزیزو، اقبال کا فلسفہ صرف خودی تک محمود نہیں بلکہ اس کی بنیاد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. جناب صدر، اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ شعر صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان کی روح ہے. اقبال کی چیز خودی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فنا نہ ہو جائے. یہی عشق خودی کو قوت دیتا ہے اور یہی عشق انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اگر آج کے نوجوان اقبال کے اس پیغام کو سمجھ لے، اگر وہ اپنی خودی کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور سے منور کر لے تو یقین جانو آج کی یہ نسل دنیا کو پھر سے بدل سکتی ہے. آؤ آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اقبال کے شہین بنیں گے، ایسے شہین کردار والے، ایمان والے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوں گے. آؤ اٹھو، اپنی خودی کو جگاؤ اور اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ روشن کرو. امت مسلمہ کا کھویا ہوا وقار واپس لاؤ. یہی ہے اقبال کا خواب، ایمان کی روشنی، یقین کی طاقت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت. شکریہ. تو اب میں محمد سبحان اکرم کو دعوت دیتا ہوں وہ ڈائس پر آ کر اپنی تقریر پیش کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل، معزز اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک زندہ احساس ہے، ایک روشنی جو ایمان، غیرت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا ہوتی ہے. صدر علی وقار، یہ پیغام ہمیں علامہ محمد اقبال نے دیا ہے. فلسفہ خودی. اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے. صدر علی وقار، یہ وہ مقام ہے جب انسان اپنی خودی کو پہچانتا ہے، اپنی اصل، اپنے رب اور اپنے مقصد کو جان لیتا ہے. اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب غرور نہیں بلکہ ایمان کی پختگی، یقین کی طاقت اور کردار کی بلندی ہے. مگر افسوس آج کی نسل اقبال کے اس پیغام سے دور جا چکی ہے. آج کے نوجوانوں کے خواب موبائل کی سکرینوں میں قید ہے. جو شاہین آسمانوں پر پرواز کرتا تھا آج وہ زمین پر بھٹک رہا ہے. صدر علی وقار، نوجوان اپنی اڑان بھول چکے ہیں. اس کے دل میں وہ طرف، وہ غیرت، وہ ایمان باقی نہیں رہا جو کبھی اقبال کے شاہین کا وسط تھا. صدر علی وقار، اقبال کا فلسفہ صرف خودی تک محدود نہیں، اس کو بنیاد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. صدر علی وقار، یہ شعر صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان کی روح ہے. اقبال کے نزدیک خودی تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ عشق مصطفیٰ میں فنا نہ ہو جائے. شہیش انسان کو بندگی سے بادشاہی تک لے جاتا ہے. شہیش انسان کی خودی کو قوت دیتا ہے. شہیش انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. صدر علی وقار، اگر آج کی نوجوان نسل اقبال کے اس فلسفے کو سمجھ لے اور اپنی خودی کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں منور کر لے تو یقین جانو شہی نسل اس دنیا کو پھر سے بدل سکتی ہے. آؤ آج وعدہ کرے ہم اقبال کے شہید بنیں گے، ایسے شہید جو ایمان والے، کردار والے اور عشق مصطفیٰ کے سرشار ہیں. آؤ اٹھو، آج اپنی خودی کو جگاؤ، اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد روشن کرو اور ان کے مسلمہ کا کھویا وقار واپس لاؤ. یہی ہے اقبال کا خواب، خودی کی پہچان، ایمان کی روشنی اور عشق مصطفیٰ کی حرارت. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، سبھی خوش رہو دعا کر چلے. شکریہ. تو اب میں احمد حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ دائس پر آئے اور اپنی تقریر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک زندہ احساس ہے، ایک روشنی جو ایمان، غیرت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا ہوتی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو اقبال نے ہمیں دیا. فلسفہ خودی. اقبال نے بھی یہ خوب کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. صدر علی وقار، یہ وہ مقام ہے جب انسان اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے، اپنی اصلیت، اپنے رب اور اپنے مقصد کو جان لیتا ہے. اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب غرور نہیں بلکہ ایمان کی پختگی، یقین کی طاقت اور کردار کی بلندی ہے. صدر علی وقار، اگر آج کی نوجوان نسل اس پیغام کو سمجھ لے اور اپنی خودی کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کر لے تو یقین جانیے یہ نسل اس دنیا کو پھر سے بدل سکتی ہے. آج کی نوجوان نسل کے خواب موبائل کی سکرینوں میں قید ہو چکے ہیں. ان کے دل میں وہ تڑپ، وہ غیرت اور وہ ایمان باقی نہیں رہا جو اقبال کے شاہین کا وصف تھا. اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. مگر آج کا نوجوان اپنی اڑان بھول چکا ہے. صدر علی وقار، اقبال کا فلسفہ صرف خودی تک محدود نہیں، اس کی بنیاد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے. اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ شعر
صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان کی روح ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا نہ ہو جائے۔ یہ عشق انسان کو بندگی سے بادشاہی تک لے جاتا ہے، یہی عشق انسان کی خودی میں قوت پیدا کرتا ہے، یہی عشق انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آئے آج وعدہ کریں گے ہم اقبال کے شاہین بنیں گے، وہ شاہین جو ایمان والے، کردار والے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہوں۔ اقبال کے فلسفے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آؤ اٹھو، اپنی خودی کو جگاؤ، اپنے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ کو روشن کرو۔ یہی ہے اقبال کا خواب، یہ خودی کی پہچان، ایمان کی روشنی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرارت۔ شکریہ۔ تو اب میں خضر عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آ کر اپنی تقریر کو پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل، محترم اساتذہ کرام اور میرے دیگر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک زندہ احساس ہے، ایک روشنی جو ایمان، غیرت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو علامہ محمد اقبال نے ہمیں دیا۔ آج کا میرا موضوع ہے فلسفہ خودی۔ اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جناب صدر، یہ وہ مقام ہے کہ جب انسان اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے، اپنے اصل، اپنے رب اور اپنے مقصد کو بھی جان لیتا ہے۔ جناب صدر، اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب غرور نہیں بلکہ ایمان کی پختگی، یقین کی طاقت اور کردار کی بلندی ہے۔ جناب صدر، مگر افسوس آج کی نوجوان نسل علامہ محمد اقبال کے اس پیغام سے بہت دور جا چکی ہے۔ آج کے نوجوانوں کے خواب ان کے موبائل کی سکرینوں میں قید ہیں۔ جناب صدر، اقبال کا وہ شاہین جو کبھی آسمانوں پر پرواز کرتا تھا آج زمین پہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ جناب صدر، اقبال نے کہا تھا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی۔ جناب صدر، مگر آج کا نوجوان اپنی اڑان بھول گیا ہے، اس کے دل میں وہ طرب، وہ غیرت اور وہ ایمان اب باقی نہیں رہا جو کبھی اقبال کے شاہین کا وصف تھا۔ جناب صدر، اقبال کا فلسفہ صرف خودی تک محدود نہیں بلکہ اس کی بنیاد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ جناب صدر، اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب صدر، بس اب میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں اور یہ کہتا چلوں کہ اقبال کا خواب تو بس یہ ہے کہ خودی کی پہچان، ایمان کی روشنی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت۔ شکریہ۔ تو اب میں محمد حماد علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آ کر اپنی تقریر کو پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک زندہ احساس ہے، ایک روشنی جو ایمان، غیرت اور عشق مصطفیٰ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو علامہ اقبال نے ہمیں دیا، فلسفہ خودی۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جناب صدر، یہ وہ مقام ہے جب بندہ اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے، اپنی اصل، اپنے مقصد اور اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ جناب صدر، اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب غرور نہیں بلکہ ایمان کی پختگی، یقین کی طاقت اور کردار کی بلندی ہے۔ جناب صدر، لیکن افسوس آج کی نوجوان نسل علامہ اقبال کے اس پیغام سے دور جا چکی ہے۔ آج کی نوجوان نسل کا خواب موبائل کی سکرینوں میں قید ہے۔ اقبال کا شاہین جو آسمانوں میں پرواز کرتا تھا آج وہ زمین پر بھٹک رہا ہے۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ جناب صدر، لیکن افسوس آج کا نوجوان نسل
آج کی نوجوان نسل اپنی اڑان بھول چکی ہے. اس کے دل میں وہ طرف، وہ غیرت، وہ ایمان باقی نہ رہا جو کبھی اقبال کے شاہین کا وصف تھا. جناب صدر، اقبال کا فلسفہ صرف خود ہی تک محدود نہیں بلکہ اس کی بنیاد عشق رسول پر ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جناب صدر، یہ شعر صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان کی روح ہے. اقبال کے نزدیک خودی تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ عشق رسول میں فنا نہ ہو جائے. یہی عشق انسان کو بندگی سے بادشاہت تک لے جاتا ہے، یہی عشق خودی کو قوت دیتا ہے، اور یہی عشق انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. والسلام. آپ کی سماعت کا شکریہ. تو اب میں شفیق الرحمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آ کر اپنی تقریر پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک فلسفہ نہیں، ایک زندہ احساس ہے، ایک روشنی جو ایمان، غیرت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا ہوتی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو علامہ محمد اقبال نے ہمیں دیا ہے، فلسفہ خودی. علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جناب صدر، یہ وہ مقام ہے کہ انسان اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے، اپنے رب، اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے. اقبال کا شہین جو کبھی اسمان میں پرواز کرتا تھا آج زمین پر ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. جناب صدر، اقبال نے کہا تھا تو شہین ہے پرواز کام تیرا، تو شہین ہے پرواز کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. جناب صدر، مگر آج کل کا نوجوان اپنی اڑان بھول گیا ہے. اس کے دل میں وہ طرب، وہ غیرت، وہ ایمان باقی نہیں رہا جو کبھی اقبال کا شہین کا وصف تھا. تو اب میں دعوت دیتا ہوں احمد مبین کو کہ وہ ڈائس پر آ کر اپنی تقریر پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ اور میرے کلاس والوں، السلام علیکم. آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک زندہ احساس ہے، ایک روشنی جو ایمان، غیرت اور عشق مصطفیٰ سے پیدا ہوتی ہے. یہ پیغام ہمیں اقبال نے دیا ہے، فلسفہ خودی. اقبال نے کیا خوب کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. صدر علی کا یہ وہ مقام ہے جب بندہ خودی کو پہچان لیتا ہے، اپنے اصل، اپنے رب اور اپنے مقصد کو جان لیتا ہے. اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب غرور نہیں بلکہ ایمان کی پختگی، یقین کی طاقت اور کردار کی بلندی ہے. صدر علی کا لیکن افسوس آج کل کی نسل علامہ اقبال کے اس پیغام سے بہت دور جا چکی ہے. آج کل کے نوجوانوں کا خواہ موبائل کی سکرینوں میں قید ہے. صدر علی کا اقبال کا وہ شہین جو آسمان پر پرواز کرتا تھا آج وہ زمین پر بھٹک رہا ہے. اقبال نے کہا تھا تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. لیکن آج کے نوجوان اڑان بھول چکی ہیں. اس کے دل میں وہ طرف، وہ غیرت اور وہ ایمان باقی نہیں رہا جو کبھی اقبال کے شہین کا وصف تھا. میرے عزیزو، اقبال کا فلسفہ ہم تک محدود نہیں بلکہ اس کی بنیاد عشق مصطفیٰ پر ہے. اقبال کے نزدیک خودی تب تک مکمل نہیں ہو جاتی جب تک عشق مصطفیٰ کو فنا نہ ہو جائے. یہ وہ عشق ہے جو انسان کو بندگی سے بادشاہی تک لے جاتا ہے. یہ وہ عشق ہے جو انسان کو خود ہی قوت دیتا ہے، اور یہ وہ عشق ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اگر آج کل کے نوجوان اقبال کے اس فلسفے کو سمجھ لیں اور اپنی خودی کو عشق مصطفیٰ کے نور سے منور کر دیں تو یقین جانو یہی نسل دنیا کو بر سے بدل لے گی. آؤ آج مل کر وعدہ کریں ہم اقبال کے شہین بنیں گے، ایسے شہین ایمان والے، کردار والے اور عشق مصطفیٰ سے سرشار والے. آؤ اٹھو، اپنی خودی کو جگاؤ اور اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ روشن کرو اور امت مسلمہ کا کھویا ہوا وقار حاصل کرو.
मेरे अजीज साथियों, यही इकबाल का ख्वाब था। खुदी की पहचान, ईमान की रोशनी और इश्क मुस्तफ़ा की हरारत। वस्सलामु अलैकुम। तो अब मैं दावत देता हूँ साइम अशरफ को कि वो डाइस पर आकर अपनी तकरीर पेश करें। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक फलसफा नहीं बल्कि एक जिंदा एहसास है, एक रोशनी जो ईमान, गैरत और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा होती है। ये पैगाम इकबाल ने हमें दिया। फलसफा खुदी, इकबाल ने भी क्या खूब कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सदर अली वकार, ये वो मुकाम है जब इंसान अपनी असल, अपने रब और अपने मकसद को जान लेता है। सदर अली वकार, इकबाल के नजदीक खुदी का मतलब गुरूर नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी, यकीन की ताकत और किरदार की बुलंदी है। लेकिन अफसोस, आज की नौजवान नस्ल इकबाल के इस पैगाम से दूर जा चुकी है। आज की नौजवान नस्ल के ख्वाब मोबाइल की स्क्रीन में कैद हैं। इकबाल का शहीन जो कभी आसमान में परवाज करता था वो आज जमीन पर भटक रहा है। इकबाल ने भी क्या खूब कहा था, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। सदर अली वकार, आज की नौजवान नस्ल अपनी उड़ान भूल चुके हैं। इसके दिल में वो तड़प, वो गैरत, वो ईमान बाकी नहीं रहा जो कभी इकबाल के शाहीन का वसफ था। मेरे अजीजों, इकबाल के नजदीक खुदी तब तक, इकबाल का फलसफा खुदी तक महदूद नहीं, इसकी बुनियाद इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा होती है। इकबाल ने भी क्या खूब कहा था, तू शाहीन है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो अब मैं दावत देता हूँ कि गाजी रजा डाइस पर आकर अपनी तकरीर को पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल, मोहतरम असातिज़ा और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक फलसफा नहीं बल्कि एक जिंदा एहसास है, जो एक रोशनी जो ईमान, गैरत और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा होती है। सदर महफिल, ये वो पैगाम है जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमें दिया। फलसफा खुदी, इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सदर महफिल, ये वो मुकाम है जब इंसान अपनी खुदी को जान लेता है, पहचान लेता है, अपनी असल, अपने रब और अपने मकसद को जान लेता है। जनाब सदर, इकबाल के नजदीक खुदी का मतलब गरूर नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी, यकीन की ताकत और किरदार की बुलंदी है। लेकिन अफसोस, आज की नस्ल इकबाल के इस पैगाम से दूर जा चुकी है। जनाब सदर, आज के नौजवानों के ख्वाब मोबाइल की स्क्रीनों में कैद हैं। इकबाल का जो शहीन आसमानों पर परवाज करता था वो आज जमीन पर भटक रहा है। जनाब सदर, इकबाल ने कहा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, तेरे सामने आसमां और भी हैं। मगर आज का नौजवान अपनी उड़ान भूल चुका है। इसके दिल में वो तड़प, वो गैरत, वो ईमान बाकी नहीं रहा जो इकबाल के शाहीन का वसफ था। मेरे अजीजों, इकबाल का फलसफा सिर्फ खुदी तक महदूद नहीं, इसकी बुनियाद इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। जनाब सदर, इकबाल ने क्या खूब कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जनाब सदर, यही है इकबाल का ख्वाब, खुदी की पहचान, ईमान की रोशनी और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हरारत। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब मैं अली माविया को दावत देता हूँ कि वो डाइस पर आकर अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल साहब, साथिज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर
लब कुशाई करने का मौका मिला है। उसका अनवान है 9 नवंबर डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लाह ताला सदर अलीकार अल्लाह ताला जब किसी कौम पर एहसान करता है तो इकबाल जैसा मर्द कलंदर अजीम मुफक्कर और सब्र अता करता है। इकबाल जैसी हस्तियां माएँ हजारों साल बाद पैदा करती हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उस रोज इकबाल नहीं बल्कि एक ऐसी अजीम शख्सियत ने जन्म लिया जो आज भी एक अजीम किरदार की हैसियत से जिंदा है। सदर अलीकार इकबाल ने जिस दौर में आंख खोली वो मुसलमानों की बदहाली का दौर था। मुसलमान जो कभी जावश्त के अलाउदे पर फाइज थे वो गैर मुल्कियों की बर्बरियत का शिकार होकर ज़ुल्म और सितम की गहराइयों में गिर चुके थे और उनकी आज़ादी सल्ब कर ली गई थी और इंसानियत अंधेरे में गुम थी। अल्लामा इकबाल वो दनाए राज थे कि जिसने मिल्लत इस्लामिया के तसव्वुर के लिए रूह फूंकी और मुसलमानों में अलग वतन का जज्बा पैदा किया और अपनी शायरी के जरिए खुद का पैगाम दिया। कायदे आज़म ने अल्लामा इकबाल के तसव्वुर को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हकीकत में बदल दिया। अजीज तलबा, जैसा कि आपने देखा उर्दू तकरीर वाला मरहला खत्म हुआ। अब हम इंग्लिश तकरीर वाला मरहला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके सिलसिले में सबसे पहले नंबर पे मोहम्मद मौजम अली आए और अपनी तकरीर पेश करें। Starting my speech with the name of greatest Allah, who is most merciful and most beneficent. Honorable judges, respected teachers, and dear friends, Assalamu alaikum. Today, I am going to speak on a very beautiful and very heartfelt topic. Dr. Allama Muhammad Iqbal and his love for the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Dr. Allama Muhammad Iqbal is our national poet, but not only a thinker and a philosopher, but also a true lover of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. His poetry, full of deep respect, faith, and emotional love for the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. For Iqbal, the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was the source of light, guidance, and perfection. Dear friends, Iqbal believed that true success lies in following the teaching of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He said, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं. This means if we remain faithful to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, everything in the universe belongs to us. Through these lines, Iqbal reminds us the love for the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was just not an emotion. It is the path to greatness and faith. Dear friends, Iqbal's love for the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was just not blind admiration, but it was full of understanding. He saw in the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam a role model, a leader, teacher, a reformer, and mercy for all humanity. He said, Iqbal wanted every Muslim, especially youth, bring the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam teaching into their lives. He said, उठ के अब्बल में जहाँ का और ही अंदाज है, उठ के अब्बल में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है. Dear friends, Iqbal believed that only by the reviving the spirit of Islam and love for the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam can the Muslim Ummah rise again. Dear friends, today we call ourselves the followers of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, but how many us truly follow his sunnahs? Do we show kindness, honesty, greatness, the qualities our Prophet taught us? Baz poetry call us live that love, not just speak it. Dear friends, let us promise today to renew our connection with Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, love him, follow his teaching, spread his message of peace and mercy. Thank you. Pakistan. तो अब मैं दावत देता हूँ कि अली मूसा आए और अपनी तकरीर को पेश करें. In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Honorable judges, respected teachers, and my dear friends, Assalamu alaikum. Today,
I'm going to speak on a very beautiful and heartfelt topic, Allama Muhammad Iqbal and his love for the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Dr. Allama Muhammad Iqbal, our national poet, was not only a thinker and philosopher, but also a true lover of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. His poetry is full of deep respect, faith, and emotional love for the messengers of Allah Almighty. For Iqbal, the Holy Prophet was a source of light, guidance, and perfection. Iqbal believed that the true success lies in following the teachings of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He said, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि आलू हो कलम तेरे हैं. This means if we remain faithful to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, everything in the universe belongs to us. Through these lines, Iqbal reminds us that the love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was just not an emotion; it is a part of greatness and faith. My dear friends, Iqbal's love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was not a blind admiration; it was full of understanding. Iqbal's love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, due to his perfect role model, a best teacher, reformer, and mercy for all humanity. Dr. Allama Muhammad Iqbal wanted that every Muslim, especially youths, to bring these all qualities into their lives. He said, "उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ और मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है." Dr. Allama Muhammad Iqbal believed that only by reviving the spirit of Islam and the love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam can the Muslim Ummah rise again. My dear friends, today we call ourselves the followers of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Do we show kindness, honesty, faithfulness, and truthfulness, the qualities our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us? Dr. Allama Muhammad Iqbal calls us to live with love, forgive the mistakes of others. Let us promise to renew our connections with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, to love him, follow his teaching, and spread his message of kindness and faith. Thank you very much. तो अब मैं नबील नवाज को दावत देता हूँ कि वो डाइस पर आकर अपनी तकरीर पेश करें. Starting my speech with the greatest name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Respected Mr. President, honorable teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Today, I'm going to speak on a very inspiring topic, Iqbal Shaheen and today's generation. Allama Muhammad Iqbal, our national poet and great thinker, gave the idea of Shaheen, the eagle, as a symbol of ideal Muslim youth. The Shaheen for Iqbal is not just a bird, it is a philosophy of courage, freedom, and self-respect. Iqbal's Shaheen flies high, faces storm, and never fears difficulty. It is independent and hardworking, never begging for food, but earning it through its own effort. Allama Muhammad Iqbal wanted us, to every young person, to be like that brave, confident, and intelligent. He said, "Tu Shaheen hai, parwaaz hai kaam tera. Tu Shaheen hai, parwaaz hai kaam tera. Tere samne aasmaan aur bhi hain." This means you are an eagle. Your work is to fly high. You are an eagle. Your work is to fly high. There is still many skies waiting for you. But Mr. President, if we look at today's generation, we must ask, are we really Iqbal Shaheen? Many of us are losing focus. Instead of book, we spend hours on mobile phone. Instead of work hard, we look for shortcut. But Iqbal wanted us to think, to act, and to dream. But many young people forgetting that purpose. He said, "खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है." Iqbal's message was to build our khudi, our inner strength, so strong that destiny itself asks for our will. The Shaheen does not live for comfort, it lives for honor and freedom. Let us promise today, my dear friends and Mr. President, that we will bring back the spirit of Iqbal's Shaheen. Let us rise above laziness, aim high, and make Pakistan proud. Thank you very much.